مگر حقیقت میں جو سورہ اخلاص میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ جو ہے نا اللہ کے شان و عظمت میں نازل ہوا سورہ ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہ عام اگر مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو سیدھی سی بات ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو سب کو معلوم ہے، ایمان والے جتنے بھی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ قل هو اللہ احد اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے تو یعنی اللہ کو موت نہیں، اللہ کو ہے نا کھانا پینا نہیں، اللہ کو ہگنا متنا نہیں، اللہ کو نیند سونا نہیں، اور اللہ نہ بیمار ہوتا، نہ جو ہے نا اللہ جو ہے نا کیا ہوتا بوڑھا ہوتا۔ اللہ اپنی قدرت میں ہمیشہ ہمیشہ سے استقلال میں ہے۔ ابھی سورج ہی بنائے دیکھو نا، کتنے کروڑوں سال ہو گیا، اس کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہو رہا نہیں۔ بھائی ہم چولہے جلائے تو تھوڑی دیر میں لکڑیاں کم پڑا تو چولہے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی نا، پھر آگ سورج کی آگ کہیں کو ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ جب ایک سورج کروڑوں سال ہے نا اپنی مستقل حالت میں رہ سکتا تو اللہ کتنے استقلال والا ہوں گا، اللہ ہے نا اپنی قدرت میں کتنا کامل ہوں گا۔ اگر انہیں بوڑھا ہو جاتا، انہیں کمزور ہو جاتا تو پوری نظام برہم ہو کے ہو جاتا تھا۔ جیسا ایک باپ ہے نا گھر کا بہترین نظام چلا رہا، اچانک انتقال ہوا، گھر ٹکٹر بکٹر بچے ہیں نا ادھر شادی کر لے کے وہ آخری میں دیکھے تو گھر چھوڑ کے کھنڈیر بن جاتا، وہ بچہ ادھر چلے گیا، ایک بچہ ادھر چلے گیا۔ تو اس طرح کیا ہوا، کہیں باپ کا انتقال، ارے بات ہے تو اچھا تھا بھائی گھر، مگر باپ انتقال ہوتے پورا گھر برباد ہو گیا۔ تو ایسا اگر اللہ بوڑھا ہوتا، اگر اللہ کمزور ہوتا تو پوری کائنات درہم برہم ہو جاتی، کائنات کا پورا نظام بگڑ جاتا۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ اپنی طاقت میں ہمیشہ استقلال میں ہے، اس کی طاقت کبھی کم ہونے والی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد بولے تو انہیں کسی کو پیدا نہیں کرا، مطلب انہیں کسی کا باپ نہیں بنا، بچے پیدا کرتے نا ویسا اللہ پیدا نہیں کرا۔ ولم یولد، اس کو کوئی نہیں پیدا کرے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہمسر بولتے اس کی نسل چلانے والی کوئی ہے نا اس کی بیوی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے نا اپنی صفات بیان کر رہا، مگر قربان جائے حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسوچ صاحب قبلہ قدس سر العزیز حضرت قبلہ عالم کے وجود مبارک پر، کہ یہ جو صفات ہے اللہ کے، یہی جو صفات ہے وہ تمام صفات کس میں نظر آتے ہیں؟ تو اللہ کے مظہر میں نظر آتے ہیں، اللہ کے مظہر۔ تو اللہ کا مظہر بولے تو جس وجود سے اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے نا اس کو اللہ کا مظہر بولتے ہیں۔ تو انسان سے اللہ کا اظہار کیسا ہو سکتا؟ بھائی انسان، اللہ بے نیاز ہے نا ہر چیز سے، تو اللہ انسان سے اللہ کا اظہار کیسا ہو سکتا؟ تو اللہ کیا فرماتا، کیا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیعت لے رہے تھے تو اللہ فرماتا کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے صحابہ اکرام، بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ فرماتا اللہ تعالیٰ۔ تو ہاتھ حضور کا ہاتھ اللہ کا بنا، تو پھر جسم کس کا بنا؟ سبحان اللہ، جسم بھی اللہ کا بنا نا با۔ تو مطلب کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذات کے مظہر بن کے کھڑے ہوئے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے جو کنکریاں پھینکی ہے، آپ نے جو تیر پھینکا وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا۔ تو اور ہے نا اللہ تعالیٰ وما قتلہم ولکن اللہ قتلہم، تو صحابہ کرام قتل کر رہے تھے اور اللہ کیا فرمایا وما قتلہم، تم نے نہیں قتل کیا بلکہ ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کرا۔ تو اللہ اللہ فی اصحابی، ہر صحابی خود میں بولتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی، ہر صحابی میں اللہ تھا کے بولتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن بندہ جب اللہ کے حکم پہ اتنا ڈوب جاتا تو اس کے وجہ سے اللہ کا اظہار ہوتا۔ اللہ کا اظہار بولے تو اللہ کی تعریف میں ہے نا، ارے بندے سے اللہ کا اظہار کیسا ہو رہا بولے تو بندے کو چلتے پھرتے گوشت کے لوتھڑے میں اللہ کو دیکھنا نہیں، اللہ کو دیکھنا تو اس کے اوصاف سے اللہ کو پہچاننا پڑتا۔ ارے ڈاکٹر کس کو بولتے تھے؟ ڈاکٹر تو ہگتا موتا، انہیں نا سفید کپڑے پہن لے کے پھرتا، اس کو جوڑ رہتے، اس کو بچے رہتے۔ ارے دیکھتے تو ہاں میرے گھر کے بازو ڈاکٹر میں اس کو دیکھا، اس کو جوڑ بھی ہے، اس کو بچے بھی ہے، انہیں نا روزانہ ٹوائلٹ کو بھی جاتا، اس کو ہے نا سوتا بھی انہیں ڈاکٹر۔
یہ کوئی تعریف کرتا کیا ڈاکٹر کی؟ ڈاکٹر کون ہوتا بولے تو تعریف کرنے والا کون سے جملے لاتا ہوتا؟ انہیں بیمار کا علاج کرتا، انہیں دواخانے پہ جاتا، اور جو ہے نا اگر کوئی پیشنٹ ایمرجنسی پیشنٹ ہو اپنی نیند قربان کر کے اس کو صحت دیتا. یہ بولیں گے نا اس کے دنیاوی زندگی کے حالات نہیں پیش کریں کوئی بھی ڈاکٹر بولے تو مطلب کیا ہے؟ ایک انسان کے اندر ڈاکٹری والے فن کو تلاش کرتا، وہ فن کو تلاش کر کے وہ فن کی تعریف کرتا، ڈاکٹر کس کو بولا جاتا. ایسا ہی جج بولے، جج کون ہے بولے تو ہاں جج کے جورو رہتی، جج کے جو ہے نا بچے رہتے، جج کا ایک گھر رہتا، جج ہے نا صبح اور سوتا انہیں، جج سے پھر ٹوائلٹ کو جاتا. یہ کوئی بھی جج کی تعریف نہیں کی جاتی، بلکہ جج ایسا ایک ایسی کرسی پہ بیٹھا ہوا رہتا جس پہ ہے نا اگر اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے خاندان کا کوئی بھی فرد اگر جرم کرا تو اس کو بھی سزا دیتا. انہیں یہ نہیں دیکھتا کہ نہیں میری بیوی ہے نہیں میرے بچے ہیں، وہ نہیں دیکھتا، انہیں جرم کرا یا نہیں کرا اس مقام پہ رہنے والے کو جج بولا جاتا. کوئی بھی مجرم کو سزا دینا اور بے گناہ پہ اگر الزام لگا تو وہ الزام کو اس سے بری کر دینا، اس کو سزا سے بچا لینا، یہ جج کا کام ہوتا. تو جج کیسا پہچانا جا رہا؟ جج اس کے عمل سے، اس کے اوصاف سے، اس کے صفات سے پہچانا جا رہا، نہ کہ گورا رہتا. جج بولے تو ایک جج گورا تھا، جج بولے تو گورا رہتا، پھر ٹیکسٹ ارے میں جج گورا رہتا بولے کالا ہے نہ بولے تو یہ گورا کالا اجلا نیلا رہتا کہ جج کے وہ صفات ہے کیا؟ نہیں، بلکہ جج ہے نا حقیقت میں فیصلہ کرنے والا جج ہوتا. تو معلوم ہے کہ جو بھی صفت اگر ہم کسی جج بولے، ٹیچر بولے، کچھ بھی ہم انسان کا اگر عہدہ بولے تو وہ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے اوصاف سے پہچانا جاتا. تو ایسا ہی اللہ کے ذات کے جو مظہر ہے وہ کیسا پہچانے جاتے ہیں؟ اللہ کے اوصاف سے پہچانے جاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ کے ذات کے مظہر بننے والے سب سے پہلے کون ہے؟ آقائے دو جہاں احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب کیا بولتے معلوم؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے اس کی مثال کسی شے میں نہیں آتی بلکہ بولتے. تو پھر اللہ کیسا ہے نا بندہ کیسا اللہ کا مثل بنتا؟ تو پورے جتنے بھی ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اللہ کو بندے کے اندر نہیں ماننے والے یہ چاہت رکھتے، حالانکہ اللہ دوسری جگہ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى، وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے. پھر جب لیس کمثلہ شیء پہ اعلیٰ مثال کا بول رہا اللہ تعالیٰ نہیں، وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَى، اور اس کے لیے بڑی اعلیٰ مثال ہے. جو بتا دو جگہ آیا لیس کمثلہ شیء ایک جگہ ہے. تو مطلب کیا ہے معلوم ہے کہ یہ آیت میں فرق، پھر اللہ دو الگ الگ باتیں بول رہا کہ اپوزٹ باتیں، غلط باتیں ہیں کہ قرآن میں کبھی بھی تکرار والی باتیں نہیں. یہی سب سے بڑی شان ہے، یہ اللہ کا کلام ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی کوئی آیت نہیں. ہاں ہماری عقل کی کمزوری کی وجہ سے ہم جو ہے نا ایک دوسرے کو آیت، ارے یہ آیت جس سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت جس سے ٹکرا رہی ہے، یہ ہماری عقل کی کمزوری ہوتی ہے. اللہ لیس کمثلہ شیء جو اللہ فرمایا، تو انسان اپنی عقل سے کسی چیز میں اللہ کو تلاش کرو تو وہ اللہ بولتا ہے تم اپنی عقل سے کسی بھی چیز کو اللہ سے تمثیل مت دو، بولتا اللہ تعالیٰ. جیسا لوگ ہے نا پتھر کو خدا بنا لیے، بیل کو خدا بنا لیے، گائے کو خدا بنا لیے، تو یہ اپنی عقل سے بنا لے رہے نا، اللہ کو اپنی عقل سے مثالیں پیش کر رہے. تو تم اپنی عقل سے کون سی مثال پیش کر دو، اس مثال کے برابر میں نہیں ہوتا ہوں. ہاں میں کب کس کے برابر ہو سکتا ہوں بولے تو میں جو مثال دیتا ہوں نا وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَى، میں جو اعلیٰ مثال دیا اس میں میرے کو تلاش کرو، اس میں تلاش کرو. تم اپنی عقل سے جو بھی مثال میرے واسطے رکھیں گے اس میں میں نظر نہیں آتا. میں کس میں نظر آتا ہوں؟ میں پیش کرنے والا ہوں. وہ اعلیٰ ہستی کس کے؟ آقائے دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ہستی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جیسا اللہ صمد ہے، اللہ احد ہے، احد مطلب اس کے برابر کوئی نہیں، ایسا ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا شان و عظمت والا بنایا، ایسا شان و عظمت والا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی حضور کی شان و عظمت میں شامل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ جیسا تنہا ہے اپنے شان و عظمت میں، ایسا ہی آقائے دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شان و عظمت میں تنہا ہیں. تو قل هو اللہ احد بولے تو اللہ کی ذات کے مظہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی احدیت کے مقام پر ہیں. آپ کی شان و عظمت کو نہ دنیا میں پہلے آیا نہ بعد میں. اب قرآن کیا ہے؟ دلیل آفتاب، آمد آفتاب، آمد یہ ہے دلیل آفتاب، دلیل آفتاب، آمد آفتاب، دلیل آفتاب، آمد آفتاب،
دلیل آفتاب. آفتاب آمد دلیل آفتاب. ہاں آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب آمد دلیل آفتاب مطلب سورج کی آنے کی نشانی کیا؟ بھائی سورج نکلا، اس کی پہچان کیا؟ سورج ہی ہے. سورج آنے کی پہچان کیا؟ سورج ہی ہے. مطلب سورج کے لیے کوئی دوسری دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. سورج خود اپنی دلیل بن کے آتا دنیا میں، اپنی دلیل بن کے نازل ہوتا سورج. تو ایسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دینے کے لیے کوئی دوسرا وجود ہے اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جیسے ہے، ان کے جیسے ہے، ان کے جیسا بولنے کوئی ہستی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسبت دے کے بولی نہیں جا سکتے. ایسے ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و عظمت سے اللہ پیدا کرا. نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی ایسا وجود پیدا ہوگا دنیا میں. تو یہ کیا ہے معلوم ہے؟ تو یہ اللہ احد کے جو مقام پہ ہے نا، ایسا ہی آقا دو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے مقام پہ رکھا. قل هو اللہ احد اللہ صمد. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشد و ہدایت کے لیے کسی کے محتاج نہیں. مطلب اپنی روحانی ربوبیت کرنے کے لیے کسی مرشد کے، کسی کے محتاج نہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء خود آپ کے محتاج ہیں اپنی روحانی ارتقاء کے لیے. یہی وجہ تھی معراج میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی امامت میں نا سارے نبیوں کو نماز ادا کرنا پڑا. آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنایا اللہ تعالیٰ. تو معلوم ہی ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کسی کا محتاج، ہدایت کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ آپ کو سب. کیونکہ ایک چیز کیا تھا معلوم ہے، اگر کسی کا روحانی احسان رہا تو ہمیشہ اس کا مرشد بن کے بلایا جاتا ہے. بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتخاذ کون بنایا ہے؟ بولے تو فلاں مرشد بنایا. تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ جب حضور کا مقام ہے تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ علامہ اقبال کو ہے نا ڈگری دینے والے تھے، کون سے ان کے سر کی ڈگری دینے والے تھے. تو انہوں جب ڈگری دینے والے تھے تو انہوں بولے میرے کو بنانے والے جو میرے استاد ہیں ان کو چھوڑ کے میرے کو ڈگری دیتے کیا؟ پہلے ان کو دیے تو میں لیتا، نہیں تو نہیں لیتا ہوں. تو پھر ان کے استاد کو بھی دی، ان کو بھی دی. تو مطلب کیا بولے، میرے کو جو بنانے والا، میرا جب اتنی شخصیت ہے، میرے کو بنانے والا کیسا ہوں تو اپنے استاد کا نام لینا. پھر ویسا اگر حضور کو کوئی بنانے والا رہتا تو حضور سے بڑا مقام ان کو دیتے تھے نا دنیا. حضور کا جب مقام ہے تو پھر حضور کو بنانے والی ہستی کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کیا کرا معلوم؟ اللہ سمد. حضور کے کسی کوئی ٹیچر ہی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ حضور کے سر پہ، تاکہ نا دنیا نا ان کی اتنی قابلیت پیدا کرنا، اتنا کمال پیدا. جب ان کے اندر اتنا کمال ہے تو پھر بنانے والا کیسا ہے؟ جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی ثانی اثنین حضور کا دوسرا روپ اللہ بتا دیا قرآن میں. تو مگر کوئی بھی ابو بکر صدیق کتنی بھی تعریف کرو، مگر بنانے والا کون بولتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا کہ آپ کی فیض صحبت میں، آپ کی ربوبیت میں وہ کمال کو حاصل کرے. ایسا حضور کے لیے کسی کا نام نہیں آتا. تو اللہ جیسا بے نیاز ہے، ایسا ہی آقا دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی بے نیاز ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پیدا نہیں ہوئے. تو مطلب یہاں پہ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہونا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا، آپ کے مادر شکم میں تھے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو انتقال کرا. پھر نرینہ اولاد کوئی رکھا نہیں. تو کیونکہ باپ کیا ہوتا معلوم ہے؟ عموماً جو ہے نا اولاد کا سہارا ہوتا، اور ہے نا اور اس کا احسان جو ہے نا اولاد مرے تک نہیں چکا سکتی باپ کا احسان. مگر اللہ کیا کرا معلوم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنے مادر شکم میں تھے، آپ کو پردہ کر دیا، اور آپ کی ربوبیت کسی مستقل کسی ایک وجود سے نہیں کرا. کچھ پہلے آپ کے جو دادا حضرت ہے حضرت عبد المطلب، تقریباً 9 سال کی عمر تک ہے نا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں رکھا. پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب ان کی کفالت میں رکھا. اس کے چند دنوں میں پھر آپ خود ہے نا پھر بیوی خدیجہ کبریٰ کی کفالت تجارت میں آپ اپنے پیروں پہ پھر اپنی زندگی میں کھڑے ہوئے. تو مستقل کسی کا ایسا نہیں رکھا اللہ تعالیٰ. تو گویا کہ آپ باپ سے بے نیاز ہیں، باپ سے بے نیاز ہے. کیونکہ ہوتا کیا معلوم ہے؟ جب دین کے کام کے لیے جب کھڑے ہوتے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ احسان کرتا نا ان سب سے قوت سے روکتا ہے. اس کو کسی بھی کام سے روکنا ہے تو کون روکتا؟ احسان کرنے والا روکتا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
قوت سے روکنے والا کوئی وجود ہی نہیں رکھا تاکہ ہے نا اپنا احسان جتا کہ ہاں میں تیرے کو اتنا کرا نا میری بات نہیں سنتا کیا. حالانکہ ابو طالب رضی اللہ کیا بولتے ہیں آپ بھی کیا کوشش کریں, کس کو کوشش کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی, مگر اخلاق کے اعتبار سے سختی نہیں کرے. میں پالا آپ کو, میں تم کو پرورش کرا, میری بات نہیں سنتے کہ کام روکو نہیں بولے. روکنے کس واسطے کوشش کریں, تم پہ ظلم کریں گے مکے کے لوگ, آپ پہ نا سختی کریں گے اس وجہ سے, کیونکہ محبت سے میں پالا سو, میں نا آپ کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ اس حساب سے روکے نہ کہ ایسا جاتا کہ روکنے کی کوشش کرے. تو یہ ہے نا باپ نہ ہونے کی, یہ ہے نا اللہ کے پر سر پہ کوئی باپ نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اولاد نہیں بولے تو ہوتا کیا معلوم ہے کہ باپ کی جو ذمہ داری ہے اولاد کے کندھوں پہ آتی. کھیت رہن دو, کمپنی رہن دو, کچھ بھی رہن دو, کاروبار رہن دو, کیا کرتا باپ کے بعد کون سنبھالتا اس کو, اولاد سنبھالتے. اللہ کیا کرا معلوم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کو نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی ایک خاندان کی, اسلام کسی ایک خاندان کی وراثت نہیں بننا. بنے تو کیا ہوتا معلوم ہے, اس میں انہیں قابل تو بھی رہن دو, نا قابل تو بھی رہن دو, اس کو کرسی میں بٹھا دیتے, اور اس سے ہٹ کے جو کتنا بھی قابل بنا دو اس کو غلام بنا کے چھوڑتے. اس کا وراثت کا سلسلہ ایسا رہتا, انہیں مطلب کرسی پہ بیٹھنے والا قابل رہتا نا, اس کی نسل میں پیدا تو بیٹھ جانا کرسی پہ, اسلام کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جانا. اور جو زیادہ اسلام کی قابلیت میں جو ڈوبا ہوا ہے, تقوی میں, طہارت میں ہے نا, اس کمال میں ڈوبا ہوا ہے, تو اس غلام بن کے رہنا اس کے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرا معلوم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو روک دیا. روک کے کیا کرا بولے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو مطلب امت کا کوئی بھی فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ذمہ دار بن سکتا. شرط ہے کہ تقوی میں, طہارت میں ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نقش قدم پہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ دین کا وارث بن سکتا, دین کا ذمہ دار بن سکتا. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں, نرینہ اولاد کو روک کے کیا کرا بولتے ہیں, جیسا اللہ کوئی اولاد نہیں, صرف دین کی جذبے میں سے جو میدان میں کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے کام لینے والا ہے. اور ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی کوئی بیوی نہیں, کوئی ہمسر نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے آپ عورتوں کی ہوتا کیا معلوم ہے, ایک بیوی کو پالنے کے واسطے انہیں پوری عمر ہڈیاں گھسا لے. کیا ہوتا, میرے کو فرصت ہی نہیں مل رہی دین کے کام کے لیے, میرے کو ٹائم ہی نہیں مل رہا. اللہ کیا کرا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 11-12 بیویاں اللہ رکھا, اور دین کے کام میں ایک سیکنڈ کی کمزوری, ایک لمحے کی کمزوری ہونے نہیں دیا. تو کیا ثابت ہے کہ کیونکہ انسان کیا بیوی بچوں کو رکھ لے کے کئی گنے کام کر رہا ہے, کیا کریں گے بھائی, مصیبت ایسے, وہ بیوی کا مسئلہ ہے, وہ بچوں کا, وہ یہ دیکھنے میں فرصت نہیں ملتی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیویاں رکھ لے کے پھر ہے نا حضور نبی کے دین کے کام میں کمی نہیں کرے نا. یہاں پر حضرت قبلہ عالم کی 4 بیویاں تھیں, مگر کام میں کمی نہیں کرے. تو اس سے ثابت کیا ہوتا کہ ایک اللہ والا اپنی دین کے کام میں نہ ماں باپ سے بے نیاز, ماں باپ کی پرواہ نہیں کرے, دین کے کام میں لگ جاتا, جب حضور کی عشق و محبت میں ڈوب جاتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. تو معلوم یہاں کہ جو حضور کو سب سے زیادہ چاہنے والا, ماں باپ سے بڑھ کے چاہا, تو دین کے کام میں ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا. بیوی بچوں سے زیادہ چاہنے, بیوی بچوں سے زیادہ حضور سے محبت ہے تو بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا, مگر دین کا کام کرتا, رسول اللہ کا کام کرتا. تو یہی بتایا سورہ اخلاص کی تفسیر میں یہی بتایا گیا. حالانکہ سورہ اخلاص کو صرف اس کی تفسیر صرف اللہ تک جوڑ کے رکھتی ہے, تو بندے کے اندر کچھ انقلاب نہیں پیدا ہوتا. اس سورہ اخلاص کی تفسیر کو بندے کے اندر دیکھنا, بندے کے اندر سمجھانا, سمجھا تو بندے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, کرنٹ پیدا ہوتا ہے, دین کے کام کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے, جذبہ. تو حضرت قبلہ عالم کا ہے نا درس قرآن دینے کا یہی طریقہ تھا, یہی درس تھا, جس کی وجہ سے مبلغ نے اپنی پوری زندگیاں لگا دیے. یعنی پوری زندگیاں بولے تو بغیر تنخواہ کے لگا دیے. لگانے کو بولا نا, میں ابھی بھی دوسرے مدرسے کے لوگ بھی لگا دیتے بھائی, جب سے اتنا بچہ جب سے حافظ بنا تو مرے تک ہے نا پورا بڈھا ہونے تک بھی قرآن پڑھا رہا نا, بولے تو وہ پڑھانا الگ ہے, تنخواہ لے کے پڑھانا الگ ہے. اور ہے نا جیسا ایک بیوی شوہر کی محبت میں بغیر تنخواہ کی پوری زندگی کا خدمت کرتی, ایسا ہی ایک مومن اللہ والا اپنی پوری زندگی کس کی, رسول اللہ کی محبت میں بغیر تنخواہ کام کرتا. اللہ اس کا انتظام جیسا کرنا ہے کرتا. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب حلیم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.